بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ میرا نام رقیہ ہے، میں 8ویں پاس تھی، اس سے آگے اماں ابا پڑھا نہ سکے۔ حالانکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر ہم لوگ بہت غریب تھے۔ ہم لوگ ڈیفینس کی پچھلی جانب کچی بستی میں رہتے تھے۔ درمیان میں تھوڑا سا راستہ بنا ہوا تھا جدھر سے بستی کی سب عورتیں ان امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھیں۔ کوئی کپڑے دھوتی، کسی نے برتن دھونے کا کام پکڑ رکھا تھا۔ انہی میں میری اماں بھی شامل تھیں، جو بڑے گھر کی عورتوں کا مساج کرتی تھیں۔ ہمیں گاؤں سے آئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا، اس سے پہلے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں بھی میری اماں ان عورتوں کا مساج کرتی تھیں جو میت سے ہوتی تھیں۔ میری اماں پورے گاؤں میں اماں مساج والی کے نام سے مشہور تھی۔ ہمارے گاؤں کی جاگیردارنیاں اماں کو ہی اپنے مشکل وقت میں بلاتی تھیں۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی جب اماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے لگی اور میں بھی اماں سے مساج کرنا سیکھنے لگی۔ لیکن وہ جاگیردانی پیسے بہت کم دیتی تھی۔ پہل تو ان کم پیسوں کی وجہ سے آرام سے گزر بسر ہو جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھنے لگی۔ لیکن نہ تو جاگیردانیوں نے پیسے بڑھائے اور نہ ہی گاؤں میں جو بھی اماں سے مساج کرواتا نہ تو پیسے بڑھاتی، نہ ہی کوئی جوتی کپڑا کبھی دیتی۔ ان پیسوں سے اب گزارا نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتی، لو بھلا تم کرتی ہی کیا ہو، مزے سے بستر پر بیٹھ کر مساج ہی تو کرتی ہو۔ اماں کا بہت دل دکھتا تھا، وہ مساج کر کر کے ہلکان ہو جاتی اور عورتیں پیسے تو بڑھانا دور کی باتیں سنانے لگتی۔ میرے ابا شہر میں نوکری کرتے تھے، 15 دن بعد ہی گاؤں کا چکر لگاتے تھے۔ ایک بار گاؤں ہوئے تو اماں کو کہنے لگے، میں تھک جاتی ہوں ان عورتوں کے مساج کرتے کرتے، لیکن یہ 150 پکڑا کر لال جھنڈی دکھا دیتی ہیں۔ اماں کو بہت دکھ ہوتا۔ ابا کہنے لگے کہ شہر میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں کی عورتیں 3000 4000 تو آسانی سے دے دیتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اماں کی آنکھیں چمکی تھی۔ اماں کہنے لگی، سچ بتا رقیہ کہ ابا یہ اتنے ڈھیر سارے پیسے ملتے ہیں شہر میں؟ اماں کو شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابا کہنے لگے، ہاں رقیہ کی ماں، جس بنگلے میں کام کرتا ہوں وہاں جو عورت مالکن کو مساج کرنے آتی ہے، اس نے خود مجھے بتایا کہ مالکن اسے 3000 دیتی ہیں۔ اماں یہ سن کر خوش ہو گئیں، کہنے لگی، اس طرح تو میں دن میں کافی پیسے کما سکتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر ابا بھی سوچ میں پڑ گئے۔ 2 دن بعد جب ابا شہر جا رہا تھا تو مجھے اور اماں کو بھی ساتھ شہر لے گیا۔ بڑی بڑی عمارتیں، بنگلے اور پکی سڑکیں دیکھ کر تو پہلے میں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن جب ابا کا وہ سیدھا سا گھر دیکھا تو میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا کوارٹر ابا کو ملا ہوا تھا جس پر صرف ایک چارپائی اور اس پر میلی سی چادر بھی تھی۔ پاس ایک واش روم تھا۔ اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی اور اماں مجھے بھی مساج کے سارے گن سکھا چکی تھی۔ اماں کی تو اب عمر ڈھلنے لگی تھی، لیکن میرے اندر تو جوش بھرا ہوا تھا کچھ کرنے کا، پیسے کمانے کا۔ شہر میں ابا جس چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا ہم بھی وہیں رہنے لگے۔ پہل تو میرا اس گھر میں ذرا بھی دل نہ لگا۔ مجھے بات بات پر اپنا گاؤں یاد آتا، اپنے گاؤں کا گھر یاد آتا، بڑا صحن یاد آتا۔ میں روتے ہوئے اماں سے کہتی، اماں واپس گاؤں چلو، میرا دل نہیں لگتا یہاں۔ لیکن اماں کہتی، کچھ دن یہاں پر رہو گی تو تمہارا یہاں بھی دل لگ جائے گا۔ ابا جس گھر میں کام کرتے تھے اماں کو بھی وہی مساج پر لگوا دیا۔ اماں مساج کرنے میں ماہر تھی، اس لیے اماں کو بہت پیسے ملنے لگے۔ ابا بھی بہت خوش تھا۔ سارا مسئلہ میرا تھا کہ میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی اور اماں کو میری فکر ستاتی تھی۔ جب اماں گھر آتی تو کہتی، مجھے پورا دن تیرا ہی دھیان رہتا ہے، اگر تو بھی کسی کے گھر کام کو لگ جائے تو مجھے کچھ تسلی ہو تو میں اپنا کام بڑھا لوں۔ مگر میں ویسے معاملات میں بہت گھبراتی تھی، پورا دن گھر کا دروازہ بند کیے کمرے میں بند ہو کر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن اماں جب گھر پر آئیں تو بہت خوش تھیں۔ مجھے کہنے لگی، رقیہ تیرے ابا نے تیرے بھی کام کا انتظام کر دیا ہے۔ ایک بیگم صاحبہ ہے جو اکیلے گھر میں رہتی ہیں، اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے سوائے ایک چوکیدار کے، اور وہ چوکیدار بھی بڈھا ہے، بالکل تیرے ابا جیسا۔ وہ مالکن گھر پر مساج تو کروانا چاہتی ہے، لیکن اسے دن بھر کے لیے ملازمہ بھی چاہیے، اور تجھے زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا، بس چھوٹے موٹے کام کرنے ہوں گے اور اس عورت کی مساج کرنی ہوگی۔ میرے لیے کام بہت آسان تھے۔ میں نے کہا، اماں کتنے پیسے دے گی؟ اماں کہنے لگی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کر لی ہے پیسوں کی بات، تجھے بس کام سے غرض رکھنا ہے، پیسے میں خود اس سے لے لیا کروں گی۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آیا تھا۔ گاؤں میں بھی اماں یہی کرتی تھی، مساج مجھ سے کرواتی اور پیسے اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ اماں مجھے بھی شوق ہوتا تھا کہ جب میں محنت کرتی ہوں تو پیسہ میرے ہاتھ میں آئے۔ میرا اماں کے تیور سے میں جان چکی تھی کہ اماں سے مجھے پیسے نکلوانے پڑیں گے، ورنہ سیدھے طریقے سے اماں بھی نہیں دے گی۔ اگلے روز میں بھی اماں کے ساتھ چلی گئی۔ وہ ایک بنگلہ تھا جہاں پر اماں مجھے چھوڑ گئی، لیکن میں اس کی مالکن کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئی تھی۔
وہ تو ایک اچھی خاصی جوان عورت تھی، لیکن تھی بڑی عجیب و غریب قسم کی۔ پہلے تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ جوان جہان عورت کو مساج کی بھلا کیا ضرورت ہے، لیکن پھر میں نے سوچا مجھے کیا لگے، مجھے تو بس اپنے کام سے غرض ہونی چاہیے۔ دوسری بات جس نے مجھے حیران کیا تھا وہ مالکن کی شکل و صورت تھی۔ انتہائی خوبصورت گتھا ہوا اس کا جسم، کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی بہت تھا۔ اس نے مجھے گھر کے چند کام بتائے اور کہنے لگی کہ کام سے فارغ ہو کر تم میری مساج کر دینا۔ میں نے کچن میں جا کر برتن دھوئے، کچن صاف کیا، اپنا چھوٹا موٹا کام نپٹا کر جب میں مالکن کے کمرے کے پاس آئی، اس کے کمرے میں دستک دی تو اس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں اس کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی وہ کہنے لگی دروازہ بند کر کے لاک کر دو۔ پتہ نہیں ایک عورت ہوتے ہوئے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ میرا دل عجیب و غریب سے بے چینی میں مبتلا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اسے سائڈ ٹیبل پر رکھی بوتل کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی میرے مساج کر دو۔ میں نے وہ تیل کی بوتل پکڑی اور بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے شروع کرتی، اس نے فوراً سے مجھے ٹوک دیا۔ برجستہ اس نے مجھے چلا کر کہا کہ نہیں نہیں، پائنچے اوپر مت کرنا۔ اس کے اس طرح چلانے پر تو میں پوری طرح سے چونکی اور گھبرائی تھی۔ میں نے فوراً سے اس کا پاؤں چھوڑ دیا۔ کہنے لگی بنا پانچا اوپر کیے میرے پاؤں کے مساج کر دو۔ اس کی یہ بات مجھے بڑی عجیب و غریب لگی، بھلا ایسی بھی کوئی مساج ہوتی ہے؟ میں نے کہا مالکن یہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگی بے شک میرے کپڑوں پر تیل لگ جائے، لیکن تم کپڑوں سمیت ہی میری ٹانگ اور پاؤں کی مساج کرو گی۔ یہ بات سن کر مجھے اس عورت کی عقل پر شبہ سا ہونے لگا۔ کیا وہ پاگل تھی؟ میں نے کہا اس طرح تو مساج ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس عورت کے چہرے کی ہوائیاں نہ جانے کس بات پر اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی تمہیں جیسے کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو، بے شک پورے تیل کی شیشی میری ٹانگ پر انڈیل دو، لیکن تم میرے پائنچے کو اوپر نہیں کرو گی۔ بہرحال میں نے دونوں ہاتھوں میں تیل اچھی طرح سے بھر لیا۔ اس نے ایک ریشمی قسم کا ٹراؤزر پہن رکھا تھا جو کہ اس کی ٹانگ کے ساتھ چپکا ہوا تھا، لیکن یوں کپڑا سمیت مساج کرنا میرے لیے دوہری مصیبت سا بن گیا تھا۔ میری طاقت بھی زیادہ خرچ ہو رہی تھی، لیکن بہرحال میں نے جی جان لگا کر اس کے ٹانگوں پر مساج کی۔ پورا 1 گھنٹہ میں اس کی ٹانگوں کی مساج کرتی رہی۔ میرے تو ہاتھ کپ کپانے لگے تھے کیونکہ میری دوہری محنت لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے بھی خراب ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود اس نے بھانچا اوپر نہیں کیا تھا۔ جب 1 گھنٹہ پورا ہو گیا تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہے تم اب جاؤ، میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ، اور ہاں بیچ میں الائچی ضرور ڈالنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نہ جانے کیوں ایک ہی دن میں مجھے وہ شکوک و شبہات میں ڈال چکی تھی۔ ایک نظر میں نے اس کے پیروں پر ڈالی اور پھر اپنے پیروں کو دیکھا۔ اس کے پیروں کی ساکھ تو بالکل مردانہ تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب سے وسوسے سے پنپنے لگے تھے۔ مالکن آنکھیں موند کر بستر پر لیٹی تھی۔ میں گھور گھور کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے سامنے جو دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ خیر مجھے وہیں بت بنا کھڑا دیکھ کر مالکن نے آنکھیں کھولیں اور پھر ماتھے پر گھوڑی ڈال کر کہنے لگی یہ کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا نہ مجھے چائے چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں نے سر جھٹکا اور فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ جب چائے بنا کر ان کے کمرے میں دینے کے لیے آئی تو مجھے کمرے سے خسر پھسر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی مرد موجود ہو اور سرگوشی نما آواز میں بات کر رہا ہو۔ اگلے ہی پل میں نے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا تو کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں دیکھا تو سامنے مالکن ہی اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہڑبڑا سی گئی، فوراً اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور گلا کھنکھا کر اپنی آواز موضوعی طور پر انتہائی باریک کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی آئندہ کمرے میں آنے سے پہلے دستک دے کر آنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے مالکن تو شروع سے ہی بڑی عجیب لگی تھی۔ ابھی بھی وہ بات کر رہی تھی تو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مرد بول رہا ہو، لیکن مجھے دیکھ کر فوراً اپنی آواز تبدیل کر لی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، میرے لیے نارمل بات تھی۔ ہو سکتا ہے مالکن کی آواز ہو ہی ایسی، ضروری تو نہیں ہے لڑکی کی آوازیں سریلی اور باریک ہو۔ کچھ لوگوں کی تو آواز بھاری بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ دنوں بعد جو کچھ میں نے دیکھا میری تو جان نکل گئی تھی۔ مجھے تو یہ وسوسے آنے لگے تھے کہ میں جس کی مساج کر رہی ہوں وہ لڑکی ہی ہے یا کوئی مرد ہے جو عورت بن کر میرے ساتھ کھیل رچا رہا ہے۔ صبح کا وقت تھا جب ایک ملازمہ چھٹی پر تھی۔ میں جلدی اٹھ کر گھر کی صاف صفائی میں لگی تھی کہ جب کھانا بنانے والی ملازمہ نے مجھے کہا کہ آج مالکن ناشتہ اپنے کمرے میں کریں گی، اس لیے تم جاؤ یہ ناشتہ ان کے کمرے میں لے جاؤ۔
میں نے ناشتے کی ٹرے اٹھائی اور مالکین کے کمرے میں جانے لگی۔ میں نے 2-3 مرتبہ کمرے کے دروازے پر دستک دی مگر کوئی آواز نہ آئی۔ ہو سکتا تھا وہ باتھ روم میں ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے دروازہ تھوڑا سا دھکیلا تو کمرہ خالی تھا اور باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ٹرے لا کر ٹیبل پر رکھی اور مالکین کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ ابھی میں ان کی بکھری چیزیں لپیٹ ہی رہی تھی کہ تبھی مجھے مالکین کے ہلکے سے چلانے کی آواز آئی۔ مجھے تو یہ ڈر ہوا کہیں خدا نخواستہ وہ باتھ روم میں گر ہی نہ گئی ہوں۔ میں فوراً بھاگ کر واش روم تک گئی اور جیسے ہی باتھ روم کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ مالکین زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے سر بری طرح سے زخمی تھا۔ مالکین نے میری طرف دیکھ کر مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن میرے اندر تو سنسنی سی دوڑ گئی تھی کیونکہ میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ مالکین ایک عورت نہیں بلکہ ایک مرد تھا۔ دل چاہا جلدی سے باہر دوڑ جاؤں مگر پھر ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ میں نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور لا کر بیڈ پر لٹایا۔ پاس پڑا پانی کا گلاس پلایا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ مجھے گزشتہ 2-3 دنوں کا وقت یاد آنے لگا۔ مالکین اپنے چہرے پر ماسک لگائے باہر جاتی تھی اور گھر میں بھی ماسک لگا کر ہی گھوم رہی تھی۔ حالانکہ اس قدر گرمی اور حبس تھی۔ ایک مرتبہ تو مالکین کی مساج کرتے ہوئے میں نے ان سے کہہ بھی دیا کہ مالکین اس قدر حبس ہے، آپ یہ ماسک اتار کیوں نہیں دیتی؟ مگر فوراً نظریں پھیر کر کہنے لگی کہ مجھے الرجی ہے، اگر ماسک اتارا تو میری طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ لیکن اب ان کا یوں سامنے آنا مجھے تو کئی اندیشوں سے دوچار کر چکا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ مالکین لڑکی نہیں بلکہ مرد تھا، مگر وہ لڑکی بن کر آخر کیوں رہ رہا ہے؟ مجھے تو خوف سا آنے لگا تھا کہیں میرے ساتھ کچھ غلط ہی نہ ہو جائے۔ نہ ان کے گھر میں صرف میں تھی اور کھانا بنانے والی ملازمہ تھی۔ میں اس دن ایک روز کی چھٹی لے کر اپنی والدہ کے پاس گئی تھی۔ میرے چہرے پر پریشانی کے کئی آثار تھے جسے میری ماں نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ کہنے لگی کیا بات ہے، تم مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، کیا مالکین تم سے بہت زیادہ کام کرواتی ہے؟ تو میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ میری ماں مجھ سے وجہ پوچھنے لگی تو میں نے آج تک جو دیکھا تھا سب اماں کے گوشے گزار کر دیا۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی تو بالکل ہی پاگل ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر چڑھا لیتی ہے۔ تیرا کام وہاں پر صرف اور صرف مساج کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ تو تجھے پیسے بھی اچھے خاصے دے رہی ہے، پھر کیوں نخرے کر رہی ہے؟ اماں بھی الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگی تھی کیونکہ میں نے اصل بات چھپا لی تھی۔ میں نے اماں کو صرف اتنا بتایا مالکین واش روم میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مالکین نہیں بلکہ چھپا رستم ہے۔ اگلے روز میں واپس وہیں آ چکی تھی، بلکہ ایک مرتبہ پھر مجھے مساج کے لیے بلوایا تھا۔ یہ راز بھی میرے لیے راز ہی تھا کہ آخر اس مالکین کا راز کیا ہے۔ نہ تو وہ ٹھیک سے مرد لگتی تھی نہ ہی عورت۔ یہی سوچتے ہوئے جب میں آج ان کے کمرے میں گئی تو نیم دراز بیٹھی ہوئی میگزین پڑھ رہی تھیں۔ مجھے کہنے لگیں کہ میری اچھی سی مساج کر دو۔ میں نے ہاتھوں پر تیل ڈالا اور پھر نہ چاہتے ہوئے جان بوجھ کر فوراً ان کا ٹراؤزر اوپر کر دیا۔ ان کی پنڈلی میرے سامنے تھی۔ جو منظر میں نے دیکھا میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ ان کی ٹانگ گھنے بالوں سے بھری ہوئی تھی۔ صرف یہی نہیں، ان کے دونوں ٹانگوں پر بال ہی بال تھے۔ میں تو گھبرا چکی تھی، فوراً اچھل کر بستر سے اتری۔ مالکین جو مجھ پر چلانے لگی تھی مجھے بدحواس دیکھ کر خود بھی اپنے چہرے کا پسینہ پونچھنے لگی اور فوراً چادر اپنی ٹانگوں پر گرا دی۔ میں بری طرح نروس ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیا تم سچ میں ایک مرد ہو؟ تم تو کہیں سے بھی مجھے لڑکی لگتی ہی نہیں ہو، بلکہ جھوٹ بول کر مجھے یہاں ٹریپ کر رکھا ہے۔ یہ سن کر تو مالکین ہڑبڑا گئی تھی۔ جیسے ہی میں اس کمرے سے نکل کر بھاگنے لگی تو اس نے فوراً مجھے پکڑ لیا اور بستر پر جا گرایا۔ اس کی گرفت بھی بے حد سخت تھی۔ مجھے تو اپنی جان پر بنتی محسوس ہونے لگی۔ میں رونے لگی تھی، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے، مگر اگلے ہی پل مالکین رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی خدا را اس بارے میں کسی کو مت بتانا ورنہ میری جان چلی جائے گی، لوگ نوکر یہاں سے بھاگ جائیں گے اور ارد گرد بھی میری بدنامی ہو جائے گی، سب میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ مالکین کی بات سن کر تو میں ایک پل کو وہیں بت بن گئی تھی۔ اب تو یہ ذہن میں بات آنے لگی تھی کہ کہیں یہ کوئی خواجہ سرا تو نہیں۔ میں نے اپنے خشک حلق کو تر کرتے ہوئے مالکین سے کہا آپ مجھے حقیقت بتائیں، آخر آپ ہیں کون؟ میرا نام مرزا جمال ہے۔ میں 20 سال دبئی رہنے کے بعد واپس آیا تو میرے سب رشتہ دار میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کوئی مجھے کاروبار کے نئے نئے طریقے سمجھانے لگا تو کوئی مجھ سے ادھار مانگنے آ گیا۔ میرے پاس بے تحاشا دولت تھی، مگر بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا یہ سب کے سب میری دولت ہتھیانے کے چکر میں ہیں۔ انہوں نے گاؤں میں ہماری بہت ساری زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کسی طرح ان کے جال میں نہیں پھنس رہا تو وہ لوگ میری جان کے دشمن ہو گئے۔ کئی بار رات کے وقت مجھ پر حملہ کیا گیا، مگر اچھی قسمت تھی کہ میں بچ گیا۔
ایک بار میں نے خود اپنی بھابھی کے منہ سے سنا، وہ میرے بھائی کو کہہ رہی تھی، بہت دولت ہے تمہارے بھائی کے پاس، میری مانو تو زہر دے دو، کسی کو شک بھی نہیں پڑے گا اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے جس کا ہمیں ڈر ہو۔ میرا بھائی کہنے لگا، کہ تو تم ٹھیک رہی ہو، اسی رات میں گھر سے بھاگ کر شہر آ گیا تھا، اور اب یہاں میں نے اپنی شناخت چھپا رکھی ہے، ورنہ وہ لوگ یہاں بھی میرا جینا حرام کر دیں گے۔ مجھے یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا۔ انسان پیسے کی خاطر کس حد تک گر جاتا ہے، یہ میں نے آج جانا تھا۔ کچھ عرصے بعد مرزا جمال نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، میری اماں ابا نہیں مان رہے تھے، مگر میں نے ضد کر کے منا لیا اور اس سے شادی کر لی۔ مرزا جمال آج بھی چہرہ چھپا کر ہی رکھتا ہے، کیونکہ واقعی وہ دیہاتی لوگ اس کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں، لیکن وہ کبھی یہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک عورت ہے، لیکن رات ہوتے ہی وہ میرا شوہر بن جاتا ہے۔ وہ سب کچھ جس کی مجھے خواہش تھی وہ مجھے مل رہا ہے۔ میرے اماں ابا نے بھی نوکری چھوڑ دی اور اب اسی گھر میں میرے ساتھ رہتے ہیں۔